شروع ہوگا تو اس میں وہ باب اشتغال سے خارج ہے، کہ باب اشتغال میں ہم منصوبات کی گفتگو کر رہے ہیں، اور منصوبات کی گفتگو میں واجب الرفع کو لے کر آنا وہ بحث سے خارج کر دیتا ہے۔ مطلب دوم یہ کہ ان کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ واجب النصب، واجب الرفع، راجع النصب، راجع الرفع اور متساوی الطرفان، اس ترتیب سے ذکر کرنے میں ایک خرابی لازم آتی ہے، اگرچہ کہ نحویین نے اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ ملا جلال کہتے ہیں کہ ترتیب ذرا سی کوتاہی ہے، اس لیے کہ اس میں ہمیشہ نصب کے جتنے پہلو ہیں پہلے اس کو ذکر ہو جانا چاہیے تھے۔ واجب النصب صحیح ہے کہ واجب الرفع نہیں پھر ذکر کرتے، ترتیب میں مستحب النصب ذکر کرتے یا راجح النصب ذکر کرتے، لیکن نصب کی گفتگو ہے پھر جو ہے ذکر کرتے متساوی الطرفان، پھر ذکر کرتے مرجوح النصب، پھر حرام نصب یعنی واجب رفع دینا، اس طرح ذکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نصب کی گفتگو چل رہی ہے، اس میں رفع کی گفتگو کیوں درمیان میں لے کر آ گئے؟ یہ تو ایک بات ہو گئی، بلکہ دو بات ہوئی کہ ہم باب اشتغال میں نصب کی گفتگو سے ہم چونکہ بحث کریں واجب الرفع باب اشتغال ہی سے خارج ہے، اس کا مطلب یہ کہ ترتیب میں جو ذکر کیا ترتیب ذرا سی جو ہے عیبدار ہے ہمارے نہیں متساوی طرفین، چونکہ نصب اس کے اندر پہلو ہے، واجب الرفع میں تو نصب آ ہی نہیں سکتا، اس لیے سب سے آخر میں اس کو جانا چاہیے، اس کو مستحب النصب کے بعد واجب الرفع آنا چاہیے، یہ نصب والی چیزیں سب سے پہلے آنا چاہیے نا، ترتیب کے اعتبار سے جو باب چل رہا ہے باب کے اعتبار سے ہم بیان کریں۔ فصاحت و بلاغت میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ سے کوئی شریف لفظ اور معنی نہیں ہے، اور جو چیز شرافت رکھتی ہے تقدم شرافت کی وجہ سے اس کو پہلے آنا چاہیے، اللہ کا لفظ سب سے پہلے آنا چاہیے ہر جملے میں، لیکن الحمدللہ ہے کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مقام حمد ہے، مقام حمد کی وجہ سے حمد کو اللہ کے لفظ مقدم کیا وجہ سے، ورنہ تو کہتے ہیں اللہ محمود، اس طرح لفظ آنا چاہیے تھا، بات ہوتی مقام ہمارا مقام نصب والا مقام ہے، اس کے اندر رفع کو لے کر آ جائے تو یہ خلاف اصل ہے، یہ دو نقطے آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ تیسرا نقطہ ملاحظہ فرمائے، تیسرا نقطہ بڑا اہم ہے، سنیں گے تو آپ جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس طریقے سے ہمیشہ ایک فعل کے لیے ایک ہی فاعل ہوتا ہے، دو فاعل نہیں ہوتے، اس کی مدرس مثال بھی دیتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے ایک شوہر ہوتا ہے، دو شوہر نہیں ہوا کرتے، ہاں مثال جو ہے مدرس کی یاد ہے۔ اس طرح ایک فعل کے لیے مجہول فعل کے لیے ایک ہی نائب فاعل ہوتا ہے، دو نائب فاعل نہیں ہوا کرتے، غور سے بات سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو ہم جو کہنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک فعل کے لیے ایک ہی مفعول ہوا کرتا، دو مفعول نہیں ہوا کرتا، تو کسی نے آ کے اعتراض کیا کہ افعال قلوب میں تو دو مفعول ہوا کرتا، آپ کہتے ایک مفعول، ایک فعل کے لیے دو مفعول نہیں ہوا کرتے، دو مفعول تو ہو گئے۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دو مفعول نہیں ہوتے، ایک جہت سے، دو جہت سے الگ الگ مفہوم ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، ہماری بات چلے ایک جہت سے دو مفعول نہیں ہو سکتے ایک فعل کے،
کہ ضمیر بھی مفعول ہو جائے اور زیدن مقدم بھی مفعول ہو جائے. ایک ہی فعل کے دو ایک ہی جہت سے مفعول نہیں ہو سکتے. دیکھا آپ نے ملاحظہ کیا، دو الگ الگ جہت سے ہو سکتے ہیں. افعال قلوب میں جس طریقے سے ظننت زیدن عادلا، تو زید مفعول اول، عادلا مفعول دوم، تو زید مفعول مسند الیہ کی جہت سے اور عادلا مفعول واقع مسند بہ کی جہت سے، تو الگ الگ جہت سے مفعول واقع ہو. یہاں پر زیدن ضربتہ میں زیدن کو بھی نصب دیا، ضربتہ کے ہو کو بھی نصب دیا، دونوں کو اسی ایک ہی مفعول کی جہت سے نصب دیا ہے. تو یہ جائز نہیں کہ ایک فعل کے لیے دو مفعول ایک ہی جہت سے ہو جائے. نقطہ متوجہ ہوئے؟ یہ بڑا دقیق نقطہ تھا کہ جو جہت الگ نہیں ہے، اس لیے جو ہے ایک فعل کے لیے دو مفعول نہیں آ سکتے ہیں. اور اسی کے ذیل میں ایک معمہ پیش کر رہے ہیں. آپ سوچئے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ضربتہ ہو ضمیر کے لفظ پر عمل کرے، یا لفظاً عمل کرے گا یا محلاً عمل کرے گا. لفظ پر عمل کرے یا محل پر عمل کرے، تو ہو ضمیر وہ کبھی لفظ پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا اس کے، اس لیے کہ ضمیر جو ہے وہ جو مبنی ہے، مبنی کے لفظ پر کیسے عمل ہوگا؟ وہ ہمیشہ محل پر ہی عمل ہوگا. تو یہ لفظ پر عمل کیوں کہا ہے؟ اس لیے یہ بھی قابل اشکال ہے جو مصنف کی عبارت. اس لیے بڑی توجیحات کرنے کی ملا جلال نے اور آغا ابو طالب نے بہت کوشش کی، لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. بڑا مشکل مسئلہ ہے. کبھی لفظ پر دیتا ہے، تو لفظ پر کیسے دے گا؟ ضمیر جو ہے وہ تو مبنی کے لفظ پر آ ہی نہیں سکتا. لیکن ضمیر کے لفظ کو کا ضمیر کے لفظ پر نصب واقع ہوا، یوں کا ہے، تو کیسے واقع ہوگا؟ تو یہ تو آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ خود پھنس گئے. یعنی اس جملے کو کہہ کے ابو طالب نے بہت توجیہات کی، لیکن اس کے بہت توجیہات وہ نہیں بن سکی. یعنی میرے خیال تو یہ اشکال وارد ہے. آئیے اب واجب النصب کہاں پر ہے، واجب الرفع کہاں پر ہے، راجح النصب کہاں پر ہے، راجح الرفع کہاں پر ہے، اور متساوی الطرفین کہاں پر ہے. یہ 5 صورتیں اب وہ اس کے مواضع ذکر کر رہے ہیں. واجب النصب اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر فعل نہیں، اسم میں سابق آ جائے ایک ایسی چیز کے بعد کہ جو ہمیشہ اپنے بعد فعل چاہتا ہے. جیسے ان زیدن لقیتہ، ان شرطیہ ہمیشہ اپنے بعد فعل چاہتا ہے. حیثمے شرطیہ اپنے بعد ہمیشہ فعل چاہتا ہے. اگر ان کے بعد اسم آ گیا تو اس کا مطلب کہ فعل تقدیر میں ہے، اسے نصب دینا واجب ہے. وہاں پر رفع نہیں لائیں گے. اگر رفع لائیں گے تو فعل آنا باطل ہو جائے گا، جو کہ فعل آنا واجب ہے. پہلا مورد تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، ان زیدن لقیتہ فاکرمہ. تو یہاں پر زیدن سے پہلے کیا ہے؟ لقیتہ ایک تقدیر میں ہے، اور تقدیر میں رہنا واجب ہے. واجب کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو لقیتہ دوم جو بعد میں ذکر ہوا ہے وہ اس کے لیے مفسر تھا. مفسر اور مفسر کا عنوان ہی ختم ہو جائے گا اگر ظاہر ہو جائے.
اور جو ہے دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ کلام طولانی کلام لغت عرب میں بہت قوی ہے، چنانچہ اس قباحت کو دور کرنے کے لیے، وہ مختصر کرنے کے لیے اس کو عرض کرنا واجب ہے، ورنہ کلام طولانی ہو جانا لازم آتا ہے۔ دو عیب لازم آتے ہیں، یعنی ایک تو مفسر و مفسریت کا عنوان ختم ہو جائے گا۔ مفسر اس وقت ہی مفسر ہے جب تک کہ اس کا مفسر نہیں آیا ہے، جب مفسر خود ہی آ جائے گا تو مفسر کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ دوسرا، کلام طولانی ہو جاتا ہے، اور کلام طولانی تاکید کے لایا بھی گیا ہے تو یہ قوی ہو جاتا ہے، اور طولانی کلام کو مختصر کرنے کے لیے واجب تھا کہ اس کو عرض کرے۔ دوسرا، وہ مقام کہ جہاں پر اس میں سابق زیدن یا امرن کو نصب دینا واجب ہے، وہ ہے کہ زیدن استفہام کے بعد واقع ہو جائے، لیکن استفہام حمزہ کے علاوہ استفہام، حمزہ کے علاوہ جتنے استفہام ہیں اس کے بعد واقع ہو جائے۔ حمزہ کے علاوہ استفہام جو بھی ہیں، حمزہ کے علاوہ بہت سارے استفہام ہیں، حال استفہامیہ، عین استفہامیہ، کیف استفہامیہ، بہت سارے استفہام ہیں۔ استفہام چونکہ اس کے پیچھے فعل بھی آ سکتا ہے اور اسم بھی آ سکتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی استفہام ہیں اس کے پیچھے اسم کا آنا ضروری ہے، اس لیے اسم کا آنا نہیں، اس کا فعل کا آنا ضروری ہے، اس لیے فعل کا آنا ضروری ہے، اس لیے اسم آ جائے تو اس کو نصب دیں گے تاکہ فعل کو تقدیر میں رکھ کر نصب دیا جا سکے۔ یہ دو مورد نہیں تھے، دونوں ملا کر ایک مورد ہو گیا، واجب النصب، یعنی شرطیہ کے پیچھے واقع ہو جائے، حال استفہامیہ کے بعد واقع ہو جائے، اس میں سابق تو نصب دینا واجب ہے۔ حل امرن لقیتہ، آیا امر سے آپ نے ملاقات کی، یعنی حل لقیت زیدن یا لقیت امرن لقیتہ، اس لیے کہ وہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، وہ مختص نہیں ہے، یعنی اسم و فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا مورد شروع کریں گے۔ دوسرا مورد ہے کہ اسم سابق اگر ایسی جگہ پر واقع ہوئے جو ہمیشہ مختص بمبتدا ہے، یعنی مبتدا پر ہی داخل ہوتا ہے، مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے تو اسم جو ہے وہ جملہ اسمیہ بن جائے گی، جملہ فعلیہ تو نہیں بنے گا۔ اس لیے وہاں پر ایسی جگہ پر اسم سابق واقع ہوا ہے جیسے اذا فجائیہ، فَإِذَا خَرَجْتُ فَإِذَا زَيْدٌ لَقَيْتُهُ، زیدن جو ہے اذا فجائیہ کے بعد واقع ہوا تو اب زیدن کو مرفوع پڑھنا واجب ہے، کیونکہ زیدن کو نصب دے دیں تو جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اذا فجائیہ جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوا کرتا ہے۔ یا مبتدا کی جگہ پر خبر مقدم ہو کر کے آ جائے تو ایسی صورت میں بھی اذا فجائیہ کے بعد آ سکتا ہے، جیسے فَإِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اس نگہان ان کے لیے مکر تھا، ہماری آیات میں مکر کرنا تھا، تو لہم خبر مقدم اور مکرن مبتدا مؤخر، اذا کے بعد یہ جملہ اسمیہ ہے لیکن خبر مقدم ہو کر کے آئے تو اذا خبر پر بھی داخل ہو سکتا ہے، اس صورت میں بھی رفع دینا واجب ہے مکرون کو۔
ہاں تو رفع آنا ضروری ہے، واجب ہے. اسی طرح یہاں پر جو بھی اسم اذا فجائیہ کے بعد ہوگا وہ مرفوع آئے گا، منصوب نہیں آ سکتا ورنہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. یہی تو کہہ رہے ہیں. اور چونکہ اذا فجائیہ کے بعد فعل نہیں آیا کرتا ہے، اس لیے جو جار مجرور متعلق لہم قرار دیں گے وہ بھی اسم ہی قرار دینا پڑے گا تاکہ وہ جملے فعلیہ نہ بن جائے، جملے اسمیہ بن جائے. تو اب دو طریقے سے ترکیب کریں گے. دیکھیں، لہم جار مجرور متعلق ثابتون، یا تو کہیں کہ ثابتون میں ایک ضمیر مکرون ہے کہ جو مکرون کی طرف پلٹتی، خبر مقدم، اصل خبر وہی ثابتون تقدیری ہے اصل. یا یہ کہیں کہ ثابتون اسم فاعل، مکرون فاعل، اور مکرون فاعل لہم ہے. لہم یعنی ظرف مستقر قرار دیتے، لہم کا فاعل مکرون کو قرار دیں گے تو یہ ہو جائے گا ظرف مستقر. فرماتے ہیں کہ اگر واجب رفع ہو تو یہ باب اشتغال میں سے نہیں ہے، پھر یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا؟ کہتے ہیں باب کو مکمل کرنے کے لیے کہ جب اس میں سابق آ جائے تو اس وقت کون کون سے اعراب اس پر آ سکتے ہیں. باب کو مکمل کرنا، باب کو کس کا؟ اس میں سابق کا باب، نہ کہ باب اشتغال. اللہ باب اشتغال کو مد نظر رکھ تو واجب الرفع کو تو یہاں ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا نصب کو تو تذکرہ ہی نہیں، واجب ہے رفع دینا. اس کی مثال آقا مدرس دیتے ہیں یاد رکھنے کے لیے، بہر اچھی مثال نہیں ہے لیکن کیا کریں. کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو ہے مدرسے میں کتنے طالب علم ہیں؟ کہتے ہیں 100 طالب علم. جب گنتے ہیں 100 تو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی تو درس ہی نہیں پڑھتا، خالی آتا ہے لیکن درس تو پڑھتا نہیں، اس کو کیوں شمار کیا؟ تو اس لیے باب طلاب کو مکمل کر، عدد طلاب کو مکمل کرنے کی 100 کا عدد مکمل کرنے باب طلاب میں تو آتے ہی نہیں، تو درس پڑھتا ہی نہیں ہے. تردن للباب وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. یہاں پر تردن للباب جو ہے باب ہو گئی. اس لیے کہ ہمارے یہاں پر تو بحث چل رہی تھی اس بات پر کہ اگر یہ فعل ضمیر پر عمل نہ کرتا تو اس میں سابق پر عمل کرتا. یہ والا سلسلہ جو ہے اس مرفوع والے میں تو ہے ہی نہیں. یہاں پر تو یہ بات چل رہی کہ اگر جو ہے لولا ذالک الضمیر لعمل فی الاسم السابق، اگر یہ ضمیر نہ ہوتی تو اس میں سابق پر عمل کرتا. یہاں پر جو ہے یہ واجب الرفع ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو ہر صورت میں رفع دینا ہی، کیونکہ انہیں شرط ہے کہ بس رفع نہیں دیں گے تو جملے فعلیہ بن جائے گا. یہاں پر تو ایسے ضمیر کی وجہ سے جو رفع نہیں آیا، یہاں پر ضمیر کا اس سے تو یہ تعلق نہیں، وہ انہیں شرطیہ سے تعلق اس کا. اس لیے ہمارے باب اشتغال کا قانون تھا کہ اگر ضمیر میں رفع نہ دیتا تو اس میں سابق پر رفع دیتا، ایسا ہوتا تو باب اشتغال میں شامل ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ تو انہیں شرطیہ کے بعد جملے فعلیہ آ نہیں سکتا، اس لیے رفع دینا پڑتا ہے، اس لیے نصب دینا پڑتا ہے. جملہ اسمیہ آ نہیں سکتا، اس لیے جو ہے نصب دینا پڑتا ہے تاکہ جملہ فعلیہ بن جائے. بس اس لیے جو ہے وہ جتنے بھی واجب رفع والے مورد ہیں جو اذا فجائیہ والے، وہ ضمیر کی وجہ سے جو ہے رفع نہیں آتا، اذا فجائیہ کی وجہ سے رفع آیا کرتا ہے.
دوسرا مورد کہ جہاں پر رفع دینا واجب ہے. پہلا مورد تو اذا فجائیہ کے بعد اسم آ جائے، اسم سابق آ جائے. دوسرا مورد وہ ہے کہ جب فعل واقع ہو جائے، نہیں اسم سابق عمل کے فعل واقع ہو جائے ایک ایسی چیز کے بعد جو صدارت طلب ہے. آئی مثال سے جو بات ہے، زید حل رأیتہ، رأیتہ حل کے بعد واقع، اور حل صدارت طلب ہے. اس لیے اگر رأیتہ زید پر عمل کرتا تو حل کے صدارت طلب ہونے کے بعد رأیتہ اگر عمل کرتا تو حل کی صدارت زائل ہو جاتی. اس لیے صدارت کو باقی رکھنے کے لیے وہاں پر زیدن کو رفع دینا پڑے گا، عمل نہیں کر سکتا ضمیر کے باوجود. صدارت طلب چاہے حل ہو، چاہے ماء نافیہ ہو، چاہے ادات شرط ہو، یہ سب صدارت طلب ہے. اس لیے ان سے پہلے والی چیزوں پر فعل عمل نہیں کر سکتا. رأیت زیدن پر عمل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ حل کی صدارت ٹوٹ جائے گی، ان شرطیہ کی صدارت ٹوٹ جائے گی، ماء نافیہ کی صدارت ٹوٹ جائے گی. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین. واعلم ان هذا الاسم الواقع بعد فعل ناصب لضمیرہ علی خمسۃ اقسام. جان لیں کہ اسم سابق جو واقع ہوتا فعل کے بعد، بعد فعلون یعنی جس اسم کے بعد فعل ہوا کرتا ہے، بعدو یعنی بعدہ ہے اصل میں، بعدہ فعلون یعنی جس اسم کے بعد فعل ہوا کرتا ہے، ناصب لضمیرہ، فعل جو نصب تھا اسی اسم سابق کی ضمیر پر. یہ اسم سابق علی خمسۃ اقسام، یہ اسم سابق 5 قسموں پر مشتمل ہے. لازم النصب یعنی واجب النصب، نصب دینا واجب ہے جب ان شرطیہ و حیثما شرطیہ کے بعد واقع ہو. لازم الرفع جہاں اذا فجائیہ کے بعد اور کیا نام ہے صدارت طلب کے بعد واقع ہو جائے. وراجح النصب علی الرفع، نصب کو ترجیح دی گئی رفع پر یعنی مستحب النصب. ومستمن فیہ الامران، وہ اسم سابق جس کے اندر دونوں امر برابر ہیں کہ نصب دیں یا رفع دیں، دونوں برابر ہیں. وراجح الرفع علی النصب، کہ رفع ترجیح رکھتا ہے نصب کے اوپر. ہکذا ذکرہ النحویون، پانچ اس کو جو ہے تعبیر کبھی مختلف کرتے ہیں. واجب النصب، مستحب النصب، اور مکروہ النصب، اور مباح النصب، اور حرام النصب، یوں بھی تعبیر کرتے ہیں. نصب کی بحث چل رہی ہے نصب. ہکذا ذکرہ النحویون، یہ ترتیب اس کو نحویین نے اسی طرح ذکر کیا ہے. وتبعہم المصنف، مصنف نے بھی اس کی اتباع کی. شرع فی بیانہا بقولہ، بس مصنف نے شروع کیا اس 5 قسموں کے بیان میں اپنے اس قول کے ذریعے سے. والنصب للاسم السابق حتمون، نصب بنا اسم سابق کو حتمی واجب ہے. ان تلا السابق بالرفع، سابق کو رفع کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی اسم سابق پیچھے آ جائے. ای وقع بعد ما، واقع ہو جائے اسم سابق اس چیز کے بعد، اس چیز کے بعد یعنی کیا، اس ان نافیہ ان شرطیہ کے بعد. ما سے مطلب ان شرطیہ حیثما شرطیہ، اس ان شرطیہ کے بعد. یختص بالفعل، جو ان شرطیہ فعل کے ساتھ مختص ہے. کہ ان و حیثما، ان و حیثما شرطیہ ہے، حیثما مکانیہ نہیں ہے. یہاں پر حیثما بھی 2 قسم کے، حیثما شرطیہ، حیثما مکانیہ. تو یہاں پر حیثما شرطیہ مراد ہے. ان اور وہ حیثما جو شرط کے معنی میں آتا ہے. نہ ہو ان زیدن لقیتہ، آپ نے دیکھا کہ زیدن وہ منصوب لانا واجب ہے اس لیے کہ ان کے بعد فعل ہی آیا کہ اسم نہیں آتا، ورنہ اگر رفع دیں گے تو جملے اسمیہ بن جائے گے، جملے فعلیہ نہیں بنیں گے، جبکہ ان کے بعد جملے فعلیہ بننا ضروری ہے. نہیں
ان زیدن لقیتہ فاکرمہ، اگر تم زید سے ملاقات کرو تو تم اس کا اکرام کرو. زیدن لقیتہ تاکید کے ساتھ جملہ بن کر کے انہیں شرطیہ کے لیے فعل شرط واقع ہوگا. فاکرمہ جزائے شرط. فَإِسْمَ امرا تلقاہ فأہنہ، اور جب بھی تم امر کے ساتھ، جب بھی جب جس جگہ بھی تم امر سے، جگہ کا معنی بھی اس میں شرطیہ مکانی آئی ہے سب. جس جگہ بھی تم امر کے ساتھ ملاقات کرو، تلقاہ ہو، جب تم اس سے ملاقات کرو تو فأہنہ، تم اس کی اعانت کرو، اس کو برا بھلا کہو کہ تم دھوکے باز ہو، تم جو ہے لوٹ لیتے ہو، تم جو ہے گالی دیتے ہو، تم غیبت کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو. تو امرن جو ہے ایسومہ کے بعد منصوبہ ہے کہ یہ فعل تقدیم میں رکھنا واجب ہے. وقضا امتلا استفہاماً، اسی طریقے سے اگر اس میں سابق استفہام کے بعد واقع ہو جائے لیکن غیر الحمزہ، استفہام جو حمزہ نہ ہو، کأین بکرن فارقتہ، کہ آپ یہاں سے حیدرآباد بکر کے ساتھ گئے تھے تو آپ نے حیدرآباد میں اس کو کہاں پر چھوڑا، کہاں آپ اس سے جدا ہوئے. کأین بکرن فارقتہ، کہاں پر بکر سے تم حیدرآباد میں جدا ہوئے تھے. حیدرآباد یہاں لکھا نہیں، ہم مثال کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں. وَهَلْ أَمْرًا حَدَّثْتَهُ، آیا تم نے امر کے ساتھ گفتگو کی، مباحثہ کیا، آپس میں ڈسکشن کیا. تو حال استفہامیہ کے بعد امرن واقع ہوا ہے تو یہاں پر بھی نصب دینا لازمی ہے تاکہ فعل تقدیر میں رہ سکے. وسیأتی حکم الثانی حکم التالی للحمزۃ، ان قریب وہ اسم سابق جو حمزہ استفہام کے بعد اسم سابق آتا ہے اس کا حکم ان قریب آئے گا. وَإِن تَرَ السَّابِقُ، یعنی اسم سابق پیچھے واقع ہو جائے بالابتداء، ابتدا یعنی وہ چیز جو ابتدا کا تقاضا کرتا ہے، ابتدا کے ساتھ مختص ہے، یعنی اذا فجائیہ کے بعد واقع ہو. سیدھے الفاظ میں ان تلا السابق، اسم سابق واقع ہو جائے، ای وقع بعد ما سے مطلب وہی اذا فجائیہ ہے، جب واقع ہو جائے زید بعد ما، اذا فجائیہ کے بعد، کہ بالابتداء یختص، یہ اذا فجائیہ جو مبتدا کے ساتھ مختص ہے، ابتدا کے ساتھ مختص ہے. اذا الفجائیہ، جیسے اذا فجائیہ جو ہے ابتدا کے ساتھ مختص ہے. ابتدا کے ساتھ لکھا تھا کہ مبتدا کے ساتھ مخصوص نہ ہو جائے بلکہ خبر بھی اس میں شامل ہو جائے. فرفع للاسم الابتداء، بس رفع دیں گے اسم پر مبتدا ہونے کی بنیاد پر. فرفع التزمہ ابدا، بس رفع اس اسم سابق کے مبتدا کی بنیاد پر آپ لازمی قرار دیتے ہمیشہ. نحو خرجت فاذا زید لقیتہ، زیدن جو اذا فجائیہ کے بعد واقع ہے مبتدا کی بنیاد پر زیدن کو رفع دے دیں. میں نکلا کہ ناگہان زید سے ملاقات ہو گئی. لأن اذا لا یلیہا الا مبتدا، کیونکہ اذا کے بعد واقع نہیں ہوتا مگر یہ مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا جو بعد میں آئے گا. نحو فاذا ہی بیضاء، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو بالکل ہاتھ چمکتا ہوا سفید تھا. وہ تھوڑی دیر بٹھائیں آفس میں. او خبر، یا اس اذا کے بعد واقع نہیں ہوتا مگر کہ خبر واقع ہوتا، مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا. نہ ہو فاذا لهم مکر فی آیاتنا، وہ مکر کر رہے تھے ہماری آیات کے اندر، تو خبر جو ہے لهم مقدم ہو گیا اور اذا کے بعد بہرحال جملہ اسمیہ آ گیا. ولا یلیہا فعل، اور اذا فجائیہ کے بعد فعل واقع نہیں ہوتا. ولذا قدر متعلق الخبر بعدها اسما، اسی لیے متعلق خبر
جو ادائے فجائیہ کے بعد جو لہم آیا اس کے لیے وہ اسمن متعلق خبر جو اسم آنا چاہیے، جیسے ثابتون رکھا جائے، یہاں پر استقر فعل نہیں رکھیں گے بلکہ ثابتون رکھا جائے، کما تقدم جیسے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ اسم رکھا جاتا ہے جب مبتدا کا تقاضا کرے۔ وَذَكَرَهُ لِهَذَا الْقِسْمِ افادۃ لتمام القسمت۔ واجب الرفع کو کیوں ذکر کیا؟ کہتے اس لیے تاکہ اس میں سابق کا فائدہ مکمل طور پر آ جائے۔ وَذَكَرَهُ واجب الرفع کو ذکر کیا، وَذَكَرَهُ مصنف نے اس اسم سابق کو ذکر کیا، لہذا القسم اس قسم کو کہ جہاں پر رفع جو ہے واجب ہو جایا کرتا ہے، یہ کیوں ذکر کیا مصنف نے؟ افادۃ لتمام القسمت، تاکہ فائدہ پہنچائے اس تقسیم کے اندر تمام اقسام آ جائیں۔ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِنَ الْبَابِ، اگرچہ کہ واجب الرفع جو ہے باب اشتغال میں سے نہیں ہے، لعدم الصدق ضابطۃ الباب علیہ، کیونکہ باب اشتغال کا جو قانون ہے وہ اس واجب الرفع پر صادق نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ لما تقدم، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے، لما تقدم فی من قولنا، کیونکہ باب اشتغال میں پہلے گزر چکا ہے کہ ہمارے اس قول سے لولا ذالک الضمیر، کہ ضمیر جو موجود نہ ہوتی تو لام الف فی الاسم السابق، ضمیر کی موجودگی نہ ہونے کی بنیاد پر اسم سابق پر عمل